علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جس سورہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، سورہ کا نام ہے سورہ ناس، جو کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ کنز الایمان کو سماعت کریں، اس کے بعد میں اپنے انداز میں تھوڑا مختصر اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں اور اس کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ آخری سورہ اس کے ترجمے کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھیں۔ اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے رسول تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس سب لوگوں کا خدا ہے، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دل میں چپکا رہے، لگا رہے وسوسے ڈالنے میں، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جو شیطانوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ یہ ترجمہ کنز الایمان تھا اور تھوڑی سی میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ سورہ ناس مدینہ مبارکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ فلق اور اس سورہ ناس، سورہ فلق جو کل ہو چکی اور اس کی فضیلت کو میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس میں 11 آیتیں ہیں، اور اگر کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہوں تو اس سورہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جادو سے، اس کی حفاظت فرماتا ہے جادو سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جادو کے میں نے تذکرہ بھی بیان فرمائی تھے کہ کیسے ایک یہودی اور اس کی چند بیٹیوں نے مل کر اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا، اور یہی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کو پڑھا اور ایک ایک گرے، ایک ایک گانٹ کو کھولتے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادو سے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، اگر کوئی شخص دعا کے طور پر اس کو پڑھے تو اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رات میں سونے جاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے، دم کرتے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا سر سے لے کے اپنے تمام اعضاء پر، اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے، اور صحابہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں برائیوں سے، تمہیں وسوسوں سے اور تمہیں شیطانی وسوسوں سے حفاظت چاہیے تو تم دن میں اور رات میں سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ میں اس کے ترجمے کو اور اس کی تھوڑی تشریح کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کا رب ہے۔ ملک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، وہی ایک بادشاہ حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور جو لوگوں کا خدا ہے، یعنی سب لوگوں کا معبود حقیقی وہی خدا ہے، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں برے خطرے ڈالے اور وسوسے ڈالے، یعنی یہ شیطان جو دلوں میں برے خیال پیدا کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج شیطان ہمارے درمیان آتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی نہیں پڑتا، تو اسی لیے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں جو اللہ شیطان کو دیکھ رہا ہے لیکن شیطان اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم اس طاقتور والے معبود کی پناہ مانگتے ہیں
کہ جو شیطان کو دیکھ رہا ہے اور اس کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ بظاہر ہمیں تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم شیطان کو اپنے آپ سے بچا سکے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس شیطان سے جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ کام جنات بھی کرتے ہیں، شیطان بھی کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کرتے ہیں۔ بظاہر انسان بھی کبھی کبھی وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان ہمارے درمیان اتنی اچھی چیزیں، برائیاں اتنی اچھی شکل میں اور اتنی اچھی صورت میں پیش کرتا ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں۔ مثلا ہم رات میں سوتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ نیند کتنی پیاری ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنا پڑے، اور اسی طرح ہم بیدار نہیں ہوتے، اسی طرح ہم آرام و چین و سکون میں سوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز کتنی زیادہ ہمارے لیے اہم تھی، لیکن شیطانوں نے ہمیں اتنا اچھا بنا کر پیش کیا کہ بظاہر ہم اس کے وسوسے میں، اس کے مکر و فریب میں پڑ گئے۔ اسی طرح گانا سننا، گانے بجانا، ڈانس کرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، سیریلیں دیکھنا، طرح طرح کے جتنے غیر شرعی چیزیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں، یہی سیریل تو دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، لیکن شیطان نے اتنا اچھا بنا کر اس کو پیش کیا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن واقعی میں شیطان نے گناہ کو بھی اچھا بنا کر ہمیں پیش کیا کہ ہمیں گناہ نہ لگے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے، ان برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان شیطان مردود سے۔ ایک مرتبہ میں پھر آپ کے سامنے ترجمہ کنز ایمان پیش کرتا ہوں، اور اس کے ترجمے پہ آپ ضرور یاد رکھیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے رسول تم کہہ دو کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس سب لوگوں کا خدا ہے، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جو لوگوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس کے ترجمے کو اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چونکہ قرآن پاک کی آخری سورہ تھی اور ہمارا درس تفسیر قرآن انشاءاللہ مختصر تفسیر قرآن یہ 27 رمضان تک چلنے والا ہے، تو ابھی کچھ دن رہ گئے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا ہے جو قرآن کی معروف سورہ ہے، یعنی جو مشہور، جو ہم جانتے ہیں مشہور و معروف سورہ، اس کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ جو ہمارا 1 تا 27 رمضان تک یہ مختصر تفسیر قرآن کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو جائے۔ اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس مشہور و معروف سوروں میں سورہ کہف جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سورہ یاسین اور سورہ رحمان، سورہ مزمل اور سورہ ملک یا سورہ واقعہ وغیرہ جو ہم برابر پڑھتے ہیں، اس کی چند آیتیں 7-5 آیتیں پیش کر کے انشاءاللہ میں مختصر اس پر روشنی ڈالوں گا، تاکہ ہمارا 27 رمضان تک یہ جو مکمل سلسلہ ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس درس کو خوب مقبول عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں قصداً سہواً مولا اس میں خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔